نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بالسنة عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ پچھلے ہفتے جو بات ہوئی آپ حضرات کے سامنے وہ الحمدللہ ساتھیوں میں کافی پسند کی گئی۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں کہ جس طرح آپ حضرات کو معلوم کہ پچھلے ہفتے 14 فروری کی نسبت سے ویلنٹائنس ڈے پہ بات ہوئی تھی اور اس میں ایک مضمون سامنے آیا تھا کہ 2 قباحتیں ہیں اس میں۔ ایک تو قباحت یہ کہ ویلنٹائنس ڈے کو عوام پوری قوم اجتماعی طور پہ مناتی ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، کیونکہ گناہ اجتماعی طور پہ ہو تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو مسلمان جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا، اس کا حساب اسی میں سے ہوگا۔ تو اسی کے متوازی ایک اور دوسرا مضمون آیا اس ذہن میں، اللہ نے دل میں ڈالا کہ جب اجتماعی طور پہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، تو اگر ہم اللہ کے رحم کو، اللہ کے فضل کو متوجہ کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ یہ تو پتہ لگ گیا کہ جب اجتماعی طور پہ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ کے غضب کو دعوت دے گی، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے گی۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت اجتماعی طور پہ سب کی طرف سب پہ نازل ہو جائے، اللہ کی فضل سب پہ اجتماعی طور پہ نازل ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی طور پہ اپنا لو، خیر کے زمانے کو پالو گے انشاءاللہ۔ جب اجتماعی نافرمانی پہ، اجتماعی گناہ پہ اللہ کا غضب ہوگا تو کیا اجتماعی فرما برداری پہ خیر نہیں اترے گی؟ کیا اجتماعی طاعت پہ، اجتماعی فرما برداری پہ اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات غور کریں تو جو خیر کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس کے بعد تابعین کا زمانہ تھا، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ تھا، یہ خیر القرون کہلاتے ہیں، خیر کے زمانے سارے یہ۔ اس میں کیا بات مشترک تھی کہ طاعت، سنت اجتماعی طور پہ اپنائی ہوئی بھی تھی، سنت اجتماعی طور پہ معاشرے میں رائج تھی، قائم تھی، اور اللہ کی رحمت متوجہ تھی، اللہ کی رحمت متوجہ تھی۔ تو اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا اس وقت یہ حال ہے کہ ہم سنت پہ عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ کہے کوئی کہ سر پہ ٹوپی رکھ لو تو شرم آتی ہے، کوئی کہے کہ داڑھی رکھ لو، یہ تو انتہائی مشکل سنت ہے، کوئی اگر یہ کہہ دے کہ دیدہ شلوار ٹاکنوں سے اوپر کر لو تو ہم کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیسا لگے گا؟ حالانکہ یہ سارے کام سنت ہیں، اللہ کے نبی نے کر کے دکھائیں، ان کی عادت مبارکہ ہیں، اور ہمیں شرم آتی ہے، ہم کو شرم آتی ہے۔ یہ دنیا بنی کس کے لیے؟ وجہ کائنات کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روئے زمین پہ اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں، اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ جب ہم اللہ کی اس محبوب ترین ہستی کی عادات سے، اس کی سنت سے
منہ موڑیں گے اور اس پہ عمل کرنے میں شرم محسوس کریں گے. شرم کیا بلکہ گوئے کی طریقے سے گناہ سمجھیں گے کہ تو بہت عجیب بات ہے کہ ہم کیسے یہ کام کر لیں. تو یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب یہ دیکھیں گے کہ میرے بندے ہیں، یہ میرے محبوب کی سنت کو وہ ایک گناہ کے طور پہ سمجھتے ہیں. آج ہمارے اللہ معاف کرے کچھ ایسے گھرانے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں اسلامی شعار کو اپنانا گویا کہ ایک بہت بڑی گالی ہے. آج اگر بیٹے کو اللہ ہدایت دے دے اور وہ داڑھی رکھ لے تو اس کے ماں باپ اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاتے ہیں. یہ کیا کیا؟ فوراً کاٹو اس کو، ہم جواب دے دیں گے تمہاری طرف سے آخرت میں. تمہاری شادی کرنی ہے، تم نے کیریئر بنانا ہے، تو تم نے بہت آگے جانا ہے، تم تو مولوی بن کے بیٹھ جاؤ گے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قطعاً قصہ کہانی نہیں ہے. اسی طرح ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اسی طرح ہو رہا ہے. تو ایک ایسے معاشرے میں جس میں اللہ کے محبوب کی سنتوں کو نعوذ باللہ گالی سمجھا جا رہا ہے، اس پہ عمل کرنا گویا کہ ایک بہت ہی بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے. تو ہمارا آپ کا مالک، اس کائنات کا مالک، کیا وہ غیرت والا نہیں ہے؟ غیرت والا. یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کا کسی کا کوئی بھی محبوب ہو، کسی کا محبوب اس کے والدین ہو سکتے ہیں، کسی کا محبوب اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، کسی کا محبوب اس کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں. تو کبھی آپ ایک ایسے شخص کے سامنے جس کا محبوب اس کے والدین ہیں، آپ کچھ کہہ کے دیکھیں، اس کو فوراً غصہ آ جائے گا. آپ کسی ایسے شخص کو جس کے محبوب اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو کچھ کہہ کے دیکھیں، فوراً لڑنے مڑنے پہ آماد ہو جائے گا. تو جب اللہ کے محبوب کی سنت کو ہم اس طریقے سے پیروں تلے روندیں گے تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ سوچنے والی بات ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ چونکہ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اس لیے وہ رسی نہیں کھینچتے، ڈھیل دے کے رکھتے. ہمارا سانس بند نہیں کرتے، ہمارے اعضاء کو بیکار نہیں کرتے، ہمارا رزق نہیں بند کرتے، ہماری دنیا کی ضروریات کو بند نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، ڈھیل دے کے رکھتے. انتظار کرتے ہیں کہ کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے گا، کبھی تو میرا بندہ واپس آئے گا، کبھی تو اس کو پتہ لگے گا کہ وہ میرے محبوب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ میرے محبوب کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. کبھی تو اس کو پتہ لگے گا، کبھی تو یہ پلٹے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن ایک چیز رک جائے گی اس معاشرے میں، خیر رک جائے گی، برکت رک جائے گی. اور یہی حال ہمارا ہے. ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اعضاء بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، لیکن بے برکتی ہے، بے سکونی ہے. بے برکتی، بے سکونی، پریشانی، نئی بیماریاں آ گئی ہیں جو کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کبھی سنی نہیں تھی. تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رونے کے پہلے تلے تو اس کو ایسے چھوڑ بھی دیں، ایسا بھی نہیں ہے. اس کو زندگی کے مزے سے محروم کر دیں گے، اس کو زندگی کے مزے سے محروم کر دیں گے. اس زندگی کا اگر اصل مزہ اٹھانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اس زندگی کا مزہ آ جائے گا.
زندگی کا مزہ آ جائے گا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت پہ آ جائیں گے، اس کی سنتوں کو اپنا لیں گے تو زندگی کا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ تجربے کی بات ہے، بزرگوں سے ہم نے ایسے ہی سنا ہے، اپنے میں بڑوں سے ایسے ہی سنا ہے. حضرت حکیم مفتی صاحب میرے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں کیسے جیسے جاپان نے واٹر پروف گھڑی بنائی ہے نا، کہ اس گھڑی کو پانی میں ڈال دو، پانی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، پانی اس کے اندر نہیں جائے گا. فرماتے ہیں کہ جب جاپان واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو کیا اللہ اپنے بندے کے دل کو غم پروف نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے قبضے میں ہی یہ چیز بنانا. اللہ بالکل کر سکتے ہیں اور کرتے. ہمارے ایک اور بڑے بزرگ ہیں حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم. ایک دفعہ ان کا میں کہیں بیان سن رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. ماننے لگے کہ مومن کا دل اس قدر اللہ تعالیٰ اس کو تقویت عطا فرما دیتے ہیں، اس قدر اس کو مضبوط اور ایمانی کیفیت عطا فرما دیتے ہیں کہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی اس کو پریشان نہیں کرتی. انہوں نے اس موقع پہ ایک بڑا عجیب شعر پڑھا. فرمانے لگے کہ دنیا دار قسم کے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص تو بہت پریشان ہے، اتنی بڑی مصیبتیں، اتنی بڑی پریشانی اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں، اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. لیکن اندر سے اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ نے شعر میں بیان فرمایا. فرمانے لگے کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. یہ اللہ والوں کے دلوں کا حال ہے. یہ ان لوگوں کے دلوں کا حال ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ آ جاتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی کی سنت پہ آ جاتے ہیں. یہ ان کے دلوں کا حال ہے. یہ خیریں، یہ برکتیں واپس آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے وہ کام کرنے ہوں گے جو اس خیر کو متوجہ کرنے کے لیے چاہیے. اس طرح زندگی گزارنی ہوگی جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ نے گزاری، ان کے دور میں گزاری، تابعین نے گزاری، تابعین نے گزاری. جب اس طرح زندگی گزرے گی تو خیریں لوٹ آئیں گی. ایک دو پہلے بھی ذکر ہوا کہ ایک جنگ کا موقع تھا، اس جنگ میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. سارے صحابہ کرام سر جوڑ کے بیٹھ کے کیا معاملہ ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اتنا وقت تو نہیں لگتا. مذاکرہ ہوا اس کے اوپر، اس چیز کی نشاندہی کی گئی کہ کیا وجہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس جنگ کی وجہ سے مسواک کی سنت چھوڑ دی ہے، سب سے چھوٹ گئی، کہیں یہ وجہ نہ ہو. سنت کتنی فکر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے بندے کم ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، اس کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، اس کی دیواریں بہت اونچی ہیں، ان کے پاس منجیخیں ہیں، وہ گولہ باری کر رہے ہیں، ان کے پاس فوج بہت ہے، ان کے پاس رسد بہت زیادہ ہے، ان کے پاس کھانا پینا بہت زیادہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں کی ان لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ سنت چھوٹ گئی ہے جنگ کی وجہ سے. یقیناً یہی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلی صبح تمام صحابہ کرام فجر کے وقت میں اس کی مسواک کر رہے ہیں. اب اس کی برکت تھی کیونکہ صحابہ کرام سے تربیت یافتہ تھے، اللہ کے نبی سے براہ راست تربیت حاصل کی تھی، فوراً بات کو سمجھ گئے. جب انہوں نے مسواک کرنی شروع کی تو دشمن کی فوجوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، یہ آج ہمیں کچا کھا جائیں گے، یہ آج ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے ان کے دل میں دہشت ڈال دی، ہیبت ڈال دی. یہ تو اللہ کے اختیار کی چیز ہے نا. ان کے قلوب اللہ کے
اختیار میں، اللہ جو چاہے ان کے دل میں ڈال دے. تو انہوں نے مسواک کرنی شروع کی، انہوں نے کہا تو مسلمان آج ہمیں کچا کھا دیں گے، آج نہیں چھوڑیں گے، یہاں سے بھاگو. اور وہ پچھلے راستے سے بھاگ گئے. قلعہ بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو گیا. تو یہ کرنا پڑے گا ہمیں بھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر اس خیر کے زمانے کو پالیں. تو یہ ہے کہ اس کا طریقہ ہے، اور کوئی دوسرا طریقہ نظر نہیں آتا اس کا. باقی تو سب باتیں ہی ہیں، اپنی اپنی باتیں لوگوں کی. ہر شخص اپنی ناقص عقل سے اس کا حل بتائے گا، جبکہ دین ہمارا کیا کہتا ہے کہ آپ کی عقل یہاں کام نہیں کرے گی. دین کے معاملے میں آپ کی عقل کا کام نہیں کرے گی، اس کا اعتبار نہیں ہے. دین کے معاملے میں وہی کا اعتبار ہے، دین کے معاملے میں وہی کا اعتبار ہے، عقل کا اعتبار نہیں ہے. تو اس کے اوپر بڑے بڑے سیمینار ہوں گے کہ یہ سب کیسے کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے، اور ہوتے ہیں. ہم آئے دن پڑھتے ہیں فلاں کمیٹی بن گئی فلاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، فلاں کمیٹی بن گئی فلاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے. سوچنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اس طریقے کو سوچیں گے تو مولوی بن جائیں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک دین پہ نہیں آئیں گے، سنت پہ عمل نہیں کریں گے، خیر نہیں اترے گی، خیر کے فیصلے نہیں آئیں گے. حضرت میرے شیخ اول حضرت یوسف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے عصر حاضر احادیث کے روشنی میں، یعنی آج کا زمانہ احادیث کی روشنی میں. تو اس میں بے شمار اثر احادیث لکھی ہیں آج کل کے حالات کے مطابق، کہ اوپر سے جو فیصلے آتے ہیں وہ جو نیچے عوام کام کرتی ہے اس کے مطابق اوپر سے فیصلے آتے ہیں. بے شمار برائیاں، بے شمار بیماریاں، کم تولیں گے، جھوٹ بولیں گے، بدعہدی کریں گے، بے حیائی کے کام کریں گے، چوری کریں گے، زنا کریں گے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بارش روک لیں گے، اللہ تعالیٰ برکت روک لیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکمران مسلط کر دیں گے جو ان کے لیے عذاب ہوں گے، جو ان کو اذیت دیں گے. یہ تمام باتیں احادیث میں موجود ہیں، اور یہ سارے کام ہم آج کر رہے ہیں. یہ سارے کام آج ہم کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایسے ہی فیصلے اوپر سے آ رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ برحق ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا کم تولو گے تو عذاب آئے گا، تو آئے گا. اللہ کے نبی نے فرما دیا بے حیائی کے کام کرو گے تو جوان اموات ہوں گی، وہ ہوں گی. ہمارے آپ کے لیے اللہ کے نبی کے فرمان کو جھٹلائے تو نہیں جائے گا. یہ تو سب چیزیں ہونی ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کو کیسے اس کو متوجہ کیا جائے اللہ تعالی کی رحمت کو، اللہ تعالی اس خیر کو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سنتوں پہ لے کر آتے ہیں. ہماری قوم مسلمان قوم خدا نخواستہ کوئی لاوارث نہیں ہے، کوئی یتیم مسکین نہیں ہے کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہی موجود نہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس لیے ہم کبھی عیسائیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیسے کھا رہے ہیں، وہ کیسے پی رہے ہیں، وہ کیسے سو رہے ہیں، وہ کیسے نوکری کر رہے ہیں، وہ کیسے کاروبار کر رہے ہیں. ہم کبھی یہودیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کبھی ہندوؤں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تقریبات کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے شادیاں کر رہے ہیں، کس طریقے سے باقی سارے کام کر رہے ہیں. ہم کبھی مجوسیوں کی طرف دیکھتے ہیں
کہ وہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں آتش بازی کر کے؟ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس زندگی کا ایک ایک سیکنڈ گزارنے کا طریقہ موجود ہے، الحمدللہ۔ جتنی تفصیل اور جتنی صراحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ عملاً ہمارے دین میں موجود ہے، کسی بھی دین میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی زندگی دنیا کے سارے معمولات، سارے کام کر کے دکھا دیے کہ دیکھو ایسے کرنے، اور ان کے اس پیغام کو ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پوری دنیا میں لے کے پھیل گئے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں سے عرب کتنی دور ہے، مکہ مدینہ کتنی دور ہے؟ آج بھی اگر ہم جانا چاہیں تو جہاز کے ذریعے گھنٹوں کا سفر ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں سواریاں نہیں تھی، اونٹ اور گھوڑے اور خچر استعمال ہوا کرتے تھے، تو کبھی سوچا؟ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 1400 سال پرانی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ورنہ اقوام کی تاریخ تو ہزاروں سال پہ محیط ہوتی ہے، کئی ہزار سال کی تاریخ ہوتی ہے۔ ہندوؤں کی تاریخ دیکھ لیں، یہودیوں کی تاریخ دیکھ لیں، مجوسیوں کی تاریخ دیکھ لیں، یہ کئی ہزار سال پرانی یہ ان کی تاریخ ہے۔ ہماری تو صرف 1400 سال پرانی تاریخ ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اور ان 1400 سال میں بھی شروع کے 200-300 سال میں ہی پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ سندھ میں کیسے آیا؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ کے ذریعے آیا۔ اسی طریقے سے افریقہ میں پہنچ گئے، افغانستان کے یہ جو ہمارا بر صغیر کا علاقہ، یہاں سارے پہنچ گئے۔ پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کے پہنچ گئے۔ یہ کام اب ہم نے کرنا ہے، یہ کام اب ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک ایک سنت کو سیکھنا ہے اور اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ حساب لگانے کی جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، وہاں سے ہمارا دن شروع ہو گیا۔ جب سو کے اٹھیں گے تو اس کی کیا سنت ہے، کیسے سو کے اٹھا جاتا ہے، سو کے اٹھنے کے بعد کیا کام سب سے پہلے کیا جاتا ہے، یہ ساری کتابیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمیں کوئی اس کے لیے پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے بزرگوں نے کیا، ائمہ اربعہ نے کیا جس طرح، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ساری چیزیں، ہمارے پاس ساری چیزیں آج کے دن موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن سب خیال رکھیں وہ چیزیں مستند ہوں، پوچھ لیں پہلے استعمال کرنے سے پہلے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب آنکھ کھل گئی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کیا، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سیکھ کے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے، کیسے کرتے تھے، کیا لیتے تھے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے کام کاج پہ جانا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا سنت طریقہ ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے مطابق سب سے پہلے اپنی زندگی بنا لیں، کر کے دکھا دیں۔ صرف خالی خلی لوگوں کو نصیحت نہ کریں، صرف خالی خلی لوگوں کو نصیحت نہ کریں، بلکہ پہلے خود سیکھیں اور کر کے دکھائیں۔ جب اپنے پر وہ چیز نافذ ہو جائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں، اب اس کے ساتھ ساتھ لوگوں اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کریں۔
اس کے مقابلے پہ بہت زیادہ مخالفت ہوگی. یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسے تم دو زانوں کے کھانا کھا رہے ہو، یہ کیسے تم جو ہے اب تم نے ٹوپی سر کے اوپر رکھ لی ہے، یہ کیسے تم نے شلوار اونچی کر لی ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جب مقصد سامنے ہوگا، نصب العین سامنے ہوگا، تو یہ سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی. کوئی اس کی شدت محسوس نہیں ہوگی آپ کو جب نصب العین سامنے ہوگا آپ کے. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ میری منزل ہے، مجھے یہاں پہنچنا ہے، تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے. اپنے گھر والوں کو اس سنت عمر پہ لے کر آئیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز اقارب کو متوجہ کریں. جب سب مل کے اجتماعی طور پہ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف ہمارے اپنے اوپر، ہمارے گھر میں، بلکہ پورے معاشرے میں اللہ کی خیر جو ہے وہ اتر جائے گی. یہ اس کا طریقہ ہے آسان سا، یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے، اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ہمارے ایک بڑا آج کل کریز ہے، لوگوں کو ایک شوق ہے، ایک پاگل پن ہے فیشن کا. فیشن لیٹسٹ ہونا چاہیے، فیشن لیٹسٹ ہونا چاہیے. جو آج کل فیشن ہے اس پہ چلنا چاہیے. تو اس وقت دنیا میں لیٹسٹ فیشن جو ہے وہ دین اسلام ہے. اس وقت دنیا میں لیٹسٹ فیشن ہے وہ دین اسلام ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے کا فیشن کیا تھا؟ جہالت، گناہ، لڑائی، مار کٹائی، دشمنیاں، دنیا بھر کی تمام برائیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جس کے کہ لوگ عادی تھے اور چل رہے تھے. اگر قبائلی کی دشمنی ہے تو وہ نسلوں چلی آ رہی ہیں. اگر بیٹی کو دفن کرنے کا بات ہے تو وہ ہر کوئی کر رہا ہے. بدعہدی کی بات ہے تو ہر کوئی بدعہدی میں لگا ہوا ہے. کاروبار میں دھوکے دہی کی بات ہے تو ہر کوئی کاروبار میں دھوکے دہی کر رہے ہیں. یہ اس وقت کا فیشن تھا جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے. انہوں نے پھر نیا فیشن دیا. دھوکے کو ایمانداری سے بدلا، ظلم کو رحم سے بدلا، جھوٹ کو سچ سے بدلا، دغا بازی کو وفا سے بدلا، نفرت کو محبت سے بدلا. اس کے مقابلے میں یہ نیا فیشن لے کر آئے. بے حیائی کو حیا سے بدلا. یہ نیا فیشن ہے، اور زیادہ پرانا نہیں ہے، صرف 1400 سال پرانا ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے. اتنے عرصے میں تو تہذیبیں بنتی ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے تو اس تہذیب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. انگریزوں کے بہت بڑا مصنف ہے، بہت بڑا کتابیں لکھنے والا ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے اس دنیا کی 100 طاقتور ترین شخصیات کی فہرست مرتب کی. اس نے دنیا کی مؤثر ترین، طاقتور ترین وہ اشخاص جن کا کہ اثر پوری دنیا نے لیا، اس کی فہرست مرتب کی. تو باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس نے سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو دنیا کی 100 شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پہ، جس کا ساتھ پوری دنیا نے لیا اور جن نے پوری دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا. تو جب کفار اس بات کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تو ہمیں ماننے میں کیا قباحت ہے، ہمیں ماننے میں کیا مجبوری ہے؟ ہم کیوں نہیں اس بات کو مانتے؟ ہمیں کس نے روک رکھا ہے؟ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو فیشن ہے یہ نیا فیشن ہے. اس کے بعد اب کوئی فیشن بدلے گا نہیں، یہی فیشن رہے گا، آخر قیامت تک یہی فیشن رہے گا. ہمیں اس کو اپنانا ہے.
ہمارے لیے یہ نیا فیشن ہے، مسلمان کے لیے یہ نیا فیشن ہے. ہمیں اس کو اپنانا بھی ہے اور ہمیں اس کو پھیلانا بھی ہے. خود بھی اس کے اوپر عمل کریں گے اور اپنے عزیز و اقارب کو اور سب کو اس کی طرف متوجہ کریں گے. خود بھی کر کے دکھائیں گے اور لوگوں کو بھی تلقین کریں گے. حضرت سے بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوئی، حضرت نے بھی اس موضوع کو پسند فرمایا اور کہا کہ بالکل یہی ہونا چاہیے، اسی طرح ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہم اپنے خانقاہ خلیقیہ یوسفیہ میں ہمارے جتنے بھی متعلقین ہیں، ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، اس بات کی ہم ایک طریقے سے ہم اپنے اس ادارے کا اپنے اس خانقاہ ایک نصب العین بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس خانقاہ کے متعلق جتنے بھی متعلقین ہیں، جتنے بھی اس خانقاہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی درجے میں، ہم نے انشاءاللہ العزیز آج سے سنتوں پہ عمل کرنا ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اللہ کے محبوب کی سنتوں کی قدر کرنی ہے، اس کو پیروں تلے نہیں روندنا. ہم نے اس طریقے سے کھانا کھانا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر کے دکھایا. ہم نے اس طریقے سے جاگنا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. ہم نے اس طریقے سے سونا ہے جس طرح سے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. ہم نے اس طریقے سے کاروبار کرنا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. ہم نے اس طریقے سے نوکری کرنی ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی نے کر کے بتایا. ہم اس طرح نماز پڑھنی جس طرح کہ اللہ کے نبی نے کر کے بتایا. یہ ساری چیزیں ہم نے اب سیکھنی ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. اور ابتدا ہم نے اپنے گھروں سے کرنی ہے. ابتدا ہم نے اپنے گھروں سے کرنی ہے. جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، ان سے استدعا ہے جو بات یہ سنیں گے آگے، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، کہ خدا را یہ درد نکال دیں دل سے کہ داڑھی رکھ لیں گے تو ہماری شادی نہیں ہوگی، داڑھی رکھ لیں گے تو ہمارا کیریئر نہیں بنے گا. اللہ کے واسطے اس کو نکال دیں. ہماری شادی نہیں ہوگی، رشتے نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے بچیاں جو اپنے گھر میں بیٹھی ہیں وہ پردے میں آ جائیں، شرعی پردے میں آ جائیں. ان کے شرعی پردے میں آنے سے کوئی رکاوٹ نہیں بڑھے گی ان کے رشتوں میں. یہ ایک مستقل موضوع ہے، ایک وقت طلب موضوع ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں جو کہ نوجوان لڑکے بچیوں کو پیش آتا ہے. داڑھی رکھنے پہ اور پردہ کرنے پہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. لیکن مختصر نہیں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے اللہ کے نافرمان سے رابطہ کرے گا، اس سے رشتہ جوڑے گا. اللہ کے نافرمان سے ہی رشتہ جوڑے گا، اسی سے رابطہ کرے گا. ایسے اللہ کے فرما برداروں سے ہی رابطہ کرے گا، ان سے رشتہ جوڑے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی رشتہ ہے کسی لڑکے کے لیے اور وہ داڑھی والا ہو تو اگر سامنے والا اللہ کا نافرمان ہے تو وہ منع کر دے گا، وہ اس سے رشتہ جوڑنے کو پسند نہیں کرے گا. وہ کہے کہ یہ تو داڑھی والا ہے، یہ تو میری بیٹی کو گھونٹ کے مار دے گا، گھر میں پردے میں لپیٹ کے ایک طرف کونے میں ڈال دے گا. وہ اللہ کا نافرمان اس اللہ کے فرما بردار سے رابطہ نہیں کرے گا. اس اللہ کے فرما بردار سے وہ لوگ رابطہ کریں گے جو یہ چاہیں گے کہ ہماری بیٹی کو ایسا شوہر ملے جو اس کو پردے میں رکھے، جو اس کی عزت کرے، جو اس کے شرم و حیا کی قدر کرے. انشاءاللہ مستقل ایک موضوع ہے، اس پر تفصیل سے بات ہوگی. بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے سنتوں کو سیکھنا ہے.
اور یہ آج سے انشاءاللہ سیکھنا ہے، اور ان سنتوں کے ایک ایک کر کے سیکھتے چلے جائیں، یہ سوچے بغیر کہ ہم ان سنتوں کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس سنتوں پہ عمل کرنے میں، عادت بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس کو چھوڑ دیں، نیت سیدھی کر لیں۔ ہمارا دین کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، آپ کے جو عمل ہے، جو بھی اس کا عمل، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آج ہم یہ نیت کر لیں کہ جی ہم نے سنت کی پیروی کرنی ہے، سنت میں عمل کرنا ہے، تو گویا کہ اب آپ اللہ کے ہاں فرما برداروں میں شمار ہونے لگ گئے۔ اب جو وقت بھی آپ سنت کو سیکھنے میں اور عمل کرنے میں لگائیں گے وہ عبادت ہے آپ کے لیے، آپ کی سنت کے ساتھ ہی فرما برداروں میں شروع ہو گئے اب آپ ایک ایک کر کے سنتیں سیکھتے جائیں اور اپنے اوپر نافذ کرتے چلے جائیں، اور بالآخر سب سے مشکل سنت فی زمانہ داڑھی کی جب اس پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کروا دیں گے، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی اس خانقاہ کے حوالے سے، خانقاہ کی نسبت سے کچھ ایسے کتاب سے یا کچھ ایسے ہدایات کسی کے حضرت کی نگرانی میں تیار کروائیں گے، جس میں کہ زندگی کے تمام پہلو، تمام شعبوں کی سنتوں کو الگ الگ ابواب میں جمع کر لیا جائے، کہ کھانا کھانے کی سنتیں ہیں تو اس سے متعلق جتنی بھی سنتیں، جو بھی دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ صاحب ایک طرف کر لی جائیں، تاکہ کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے کہ جی کھانے کھانے کی سنت کیا ہے، تو کھانے کھانے کی سنت یہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس طرح بیٹھتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں۔ ماننے والا اگر روٹی کرنے والا ہے تو اس کو 3 انگلی سے لکھا اٹھانا ہے، اگر چاول ہے تو اس کو 5 کے لیے 5 انگلی استعمال کرنی ہے، 2 دانوں کے کھانا ہے یا کڑوں کے کھانا ہے، یہ ساری چیزیں تمام تفصیل اس میں انشاءاللہ ایک جگہ پہ کر دی جائیں گی۔ اس میں ہمیں اپنے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو کچھ ساتھی کام کر بھی رہے ہیں خانقاہ سے جو جڑے ہوئے ہیں، اور جو کچھ اور ساتھی بھی ہیں، ان کی بھی ہمیں مدد چاہیے ہوگی، تو وہ بھی اپنا وقت اس سلسلے میں لگائیں، وقت لگا سکتے ہیں، صلاحیت لگا سکتے ہیں، مال لگا سکتے ہیں، جس طریقے سے چاہیں وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اسی طریقے سے پھر دوسرے ابواب ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، کاروبار کی سنتیں کیا ہیں، سنت طریقہ کیا ہے، اس کی تمام فوائد، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ممانعت ہے، جیسے میں کھانے کے حوالے سے بات کر رہا تھا، کھانے میں یہ ممانعت ہے کہ جی کھانا ٹیک لگا کے نہ کھایا جائے، ابھی صحیح، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے، یہ نقصان تو آج ہمیں پتہ لگا ہے، جو ریسرچ نے بتایا ہے، سائنس نے بتایا تحقیق کر کے، اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ٹیک لگا کے کھانا کھاتا ہے اس کا جگر بڑھ جاتا ہے، جگر بڑھ جاتا ہے اس کا، جبکہ اللہ کے نبی اس کو فرما گئے 1400 سال پہلے کہ ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ، اس پہ تکبر بھی ہے، روحانی بیماری بھی ہے اور جسمانی بیماری، سائنس نے بتا دی۔ سائنس تو روحانی بیماری کے بارے میں نہیں بتا سکتی نا، سائنس تو جسمانی بیماری کے بارے میں بتا سکتی ہے، اس نے بتا دیا۔ روحانی بیماری کے بارے میں ہمارے بڑوں نے بتا دیا کہ تکبر ظاہر ہوتا ہے اس سے، ٹیک لگا کے کھانے سے، اور جسمانی بیماری وہ سائنس نے بتا دی کہ جگر بڑھ جائے گا اس سے۔ اس طرح کی تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم اس میں جمع کریں گے، ترتیب دیں گے اس میں۔ تو اس میں تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو ساتھی جس انداز میں بھی، یا جس کے ذمہ کوئی ذمہ داری اگر لگائی جائے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ اور عبادت کر کے کچھ کریں۔ یوں سمجھ لیں کہ آج اگر ہم اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کریں گے اور اپنی ذات سے اس کو شروع کریں گے، اس کے بعد اپنی عزیز اور اقربا تک بات چلائیں گے، تو اس کے بدلے میں، اس کام کے بدلے میں جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوگی، جو بھی بہتری آئے گی، اس میں ہمارا حصہ موجود ہوگا۔ یہ صدقہ جاری ہے۔ جب مسجد نبوی کے لیے زمین کا ٹکڑا لیا جا رہا تھا، انتخاب کیا جا رہا تھا، تو جو ٹکڑا پسند کیا گیا مسجد نبوی کے لیے، وہ دو انصار کے بچوں کا تھا ٹکڑا، تو مجھے یاد آ رہا ہے اسی طرح، جیسے ہی 2 انصار بچے تھے، ان کا ٹکڑا تھا وہ۔ جب انہیں پتا لگا کہ ان کا ٹکڑا مسجد نبوی کے لیے منتخب ہو گیا تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی ہم اس کو ایسے ہی دیتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں ان کی قیمت دو اور تم اس کو اس کے اوپر مسجد کے لیے دو اس کو۔ تو وہ ٹکڑا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے مسجد نبوی کے لیے دیا. تو آج مسجد نبوی میں جو بھی اعمال ہو چکے ہیں، جو بھی اعمال ہو رہے ہیں، جو بھی عبادات ہوں گی، ان سب کا ثواب کہاں جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم آج اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے معاملے میں جو بھی، میں یہ بالکل دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم بالکل ہماری اس کوشش سے یا ہماری اس کاوش سے کوئی انقلاب آ جائے گا، لیکن نہیں، جو ہماری بساط ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. اور ہماری بساط سے، ہماری کوشش سے جتنی بھی بہتری آئے گی وہ انشاءاللہ صدقہ جاری ہے، وہ سب کے لیے صدقہ جاری ہے. جس کے ذمہ جو کام لگ رہا ہے، جو کام لیا جا رہا ہے اس سے، اور وہ اس کو کر رہا ہے خوش دلی کے ساتھ عبادت سمجھ کے، انشاءاللہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے. وہ اس کو کرے، اپنا حصہ ڈالے اس میں. وقت ہے تو وقت سے کرے، کوئی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو صلاحیت کو استعمال کرے، مال دیا اللہ نے تو اس مال سے کرے. اس کے اوپر آ جائیں، اس بات کا عہد کر لیں کہ آج سے یہ کام ہم نے شروع کر دینا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ دے، آپ خود دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خیر آپ کی اپنے ذات پہ، آپ کے اپنے گھروں میں کیسے اترتی ہے. آپ اس کا مشاہدہ خود کر لیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک گھر میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا تو فرشتے رہیں گے یا شیاطین رہیں گے. اگر رحمت کے فرشتے ہیں تو شیاطین نہیں آ سکتے، اور اگر شیاطین ہیں تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے جن رحمت کے فرشتوں کو اپنے ہاتھوں سے دھکا دے کے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لے آئیں گے. اور جن شیاطین کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہوئی ہے، ان کو دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دیں گے. ہم انہیں اپنے گھر پہ گھسنے نہیں دیں گے. سوچنے والی بات ہے کہ جب گھر میں شیاطین ہوں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ خیر کہاں سے آئے گی؟ یہ سب چیزیں تو رحمت کے فرشتوں کے ساتھ آئیں گی. ان کو ہم پکڑتے اور پکڑ کے باہر نکال دیتے کہ آپ کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہمیں اپنے گھر میں ٹی وی رکھنا ہے، ہمیں دنیا سے باخبر رہنا ہے، ہمیں دقیانوس نہیں بننا. ہمیں تو آپ برائے مہربانی ذرا باہر چلیں، ہم ٹی وی اپنے گھر میں لے آتے ہیں. ہمیں تو اپنی تصویریں کھنچوا کے دیوارے پہ لگانے کا بہت شوق ہے، یادگار ہے ہماری. یہ میرے والدین کی شادی کی تصویر ہم نے بڑی سی کرا کے رکھی ہے. آپ ذرا باہر چلیں، ہم نے تصویر لگانی ہے. وہ بچارے باہر چلے جائیں گے، انہیں کیا کہنا ہے؟ تو اس قسم کے بے شمار ایسے کام ہیں جو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بڑی تنگی ہے. کوئی کام سیدھا ہوتا ہی نہیں. کوئی پریشانی ایک ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری آ جاتی ہے. یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اس وقت بھی ہوں گی جب آپ اطاعت میں ہوں گے، جب آپ طاعت میں ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کر رہے ہوں گے. یہ چیز اس وقت بھی ہوں گی، لیکن اس وقت ان کی کیفیت دوسری ہوگی. اس وقت ان کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی، بے سکونی نہیں ہوگی. بس ایک اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے آپ اس کو گزار لیں گے کہ ہم تو آئے دنیا میں آزمائش گزارنے کے لیے. اس وقت دل کی کیفیت یہ ہوگی. ہاں جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے، دل بے سکون ہو جاتا ہے، دل کو تسلی نہیں ہوتی. آدمی کو ٹینشن، ڈپریشن جو آج کل کی بیماری ہیں ہر گھر میں موجود ہیں، ہر گھر میں اس کے کئی مریض موجود ہیں، یہ لاحق ہو جائیں گی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کریں گے، سنتوں پہ عمل کریں گے، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے. اگر اس نے پریشانی دی ہے تو وہ اس کو ہٹانے پہ بھی قادر ہے، اسی کی طرف سے آئی ہے. اور اگر یہ مجھ پہ آ ہی گئی ہے
تو اب مجھے اس کے تقاضے پہ عمل کرنا ہے، مجھے اس کے تقاضے پہ عمل کرنا ہے، یہ اس میں میری کامیابی ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں گے. بے سکونی انشاءاللہ نہیں ہوگی، بے برکتی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی. جس طرح بقول ہمارے عزت کے ہماری یہ پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم کے طوفان کر رہا تھا امیر اعظم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے، ایسا ہوگا. پھر مقال ہمارے دادا پیر حضرت حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غم پروف بنا دیں گے. غم آئے گا تو صحیح، لیکن دل پہ اثر نہیں ہوگا کوئی اس کا، دل پہ اثر نہیں ہوگا اس کا. اس کا ہم نے آج انشاءاللہ یہاں سے ارادہ کر کے اٹھنا ہے، عہد کر کے اٹھنا ہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم انشاءاللہ اس جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم اس کو بھی ایک عملی سنت کا نمونہ بنا دیں گے. ہم خود بھی سنت پہ عمل کریں گے، اور جو ہمارے متعلقین ہیں، جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، رہائش میں رکھے ہیں، ان کو بھی سنت کے اوپر ہم انشاءاللہ لے کر آ جائیں گے. اسی طریقے سے اپنے گھروں میں بھی ہم اس کا اہتمام کریں گے. سارے ساتھی اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش قبول فرمائے، ہم سب کو ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین.